بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بچوں، بہار اطفال میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی سنانے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کی کہانی میں مجھے سنانے میں مزہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت خضر علیہ السلام کی اور امام علی علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سمجھ میں آتا ہے، امام علی علیہ السلام کہاں سے آئے میں اس کہانی کے بیچ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور میں نے آج بھی جس طرح، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی امام علی علیہ السلام کی ہمیں آگے کہانیاں سننی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ حضرت خضر کے واقعے کی ہماری بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب حضرت خضر کی بھی کہانی پیش کرنی اور امام علی کی بھی، تو میں نے دو کہانیاں ایک ساتھ آج کی اس سیشن کے لیے رکھی ہیں، تو آپ دو کہانیاں سنیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ کل یعنی جو لاسٹ سیشن میں، کل تو ہماری جو ہے وہ تعطیل رہی تھی، اس سے پہلے جب ہم نے کہانی سنی تھی تو اس میں جو میں نے کہانی سنائی تھی وہ ایک تہذیب المتین سے، جس میں امام اپنا مقدمہ جو ہے وہ ہار گئے تھے، یعنی جو امام کا مقابل تھا، امام بادشاہ ہونے کے باوجود امام نے ایک عام فریق کے طور پہ جو ہے وہ مقدمے میں حصہ لیا تھا اور امام مقدمہ ہار گئے تھے، وہ واقعہ تہذیب المتین میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا واقعہ تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام والا واقعہ تھا، وہ حیات القلوب میں موجود تھا۔ جو آج کی کہانیاں میں سناؤں گا وہ ایک حیات القلوب سے ہے، ایک جو ہے وہ عیون اخبار الرضا سے ہے، اور کہانی جو ہے وہ میں تھوڑی سی چھوڑ دوں گا، تو اگر کسی بڑے کو وہ کہانی پڑھنی ہو تو وہ عیون اخبار الرضا میں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، کہانی شروع کرتے ہیں۔ بھائی بچوں، کہانی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت مل گئی، اب وہ ایک دن ممبر پر تشریف لے گئے اور ان کا ممبر تھوڑا سا بلند تھا۔ جب وہ اپنے بلندی کے اوپر ممبر پر آ کر بیٹھے تو خدا جانے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا نے جتنا علم مجھے دیا ہے اس دنیا میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا۔ یہ خیال آنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے خدا کی جانب سے وحی لے کر کے، اے موسیٰ، یہ جو تمہارے دل میں خیال آیا ہے اس نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا، اس نے تمہیں امتحان میں ڈال دیا، اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ اب جاؤ، ایک شخص ملے گا تمہیں دو دریاؤں کے بیچ میں، دو دریا ملنے والی ایک جگہ ہوگی، وہاں پر ایک شخص تمہیں ملے گا، اس کے ساتھ جا کے بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم سے زیادہ علم اس کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تو پابند سر آنکھوں پر خدا نے حکم دیا ہے، عمل کرتے ہیں۔ حضرت یوشع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک وصی ہیں، ان کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے یوشع، پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا امتحان لے گا خدا، میری آزمائش کرے گا، اور مجھے جو میں نے غلطی کی ہے اس کے اوپر مجھے سبق دینا چاہتا ہے۔ اے حضرت یوشع، آپ کیا کریں، آپ میرے لیے ایک مچھلی لے لیں، ایک مچھلی کو یعنی تھوڑا سا مسالہ وسالہ لگا کے مچھلی اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ مچھلی لے کے ہم چلیں گے، اور جب رستے میں ضرورت پڑے گی تب سکھائیں گے۔ اور حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جو ہے وہ سفر پر نکلتے ہیں، کیا ڈھونڈنے کے لیے؟ دو دریاؤں کی ملنے والی جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ چلیں بھائی، چلتے ہیں۔ حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ چلتے ہیں، ایک جگہ آتی ہے جہاں پر انہیں دریا پر ایک جگہ نظر آتی ہے، لیکن ابھی یہ متوجہ نہیں ہوئے ہیں کہ وہی جگہ ہے۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے اور ایک عصا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چادر اس کی بہت چھوٹی ہے۔ روایت میں اس طرح سے کہ چادر اس کی اتنی ہے کہ وہ جب سر چھپانے چاہتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، جب پیر چھپانے جاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہاں پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر نماز ادا کی اور حضرت یوشع علیہ السلام وہاں پر بیٹھے رہے۔ حضرت یوشع نے دیکھا کہ جو مچھلی وہ لے کر آئے تھے، کسی پرندے کے چونچ سے، جو دریا سے پرندے نے پانی لیا اور وہ چونچ سے پانی اس مچھلی کے اوپر گرا، یا پانی اڑ کر، ہوا سے اڑ کر پانی اس مچھلی کے اوپر آیا۔ یہ مچھلی جو مردہ مچھلی تھی، جسے انہوں نے نمک لگا کے رکھا تھا تاکہ خراب نہ ہو جائے اور ضرورت پڑنے پر اسے پکا کے کھایا جا سکے، یہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی۔ تڑپ کر حضرت یوشع علیہ السلام نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن روایت کہتی ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ زخمی ہو گئے
اور یہ مچھلی حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کے دریا میں گری اور دریا سے باہر دریا کے اندر چلی گئی اور زندہ ہو کے چلی گئی. اب مچھلی تو گئی کام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا چلو. قرآن کہتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو مجھے بتانا, لیکن قرآن کہتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بھول گئے. اب کچھ روایتیں اس طرح کہتی ہیں کہ بھول گئے, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر بیان نہیں کیا واقعہ, اور بیان نہ کر کے یہ لوگ چلے گئے آگے تھوڑا. اچھا, اب نبی خدا تھکتے نہیں ہیں, کوئی کام کرتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں اگر ان کو اس کام کے لیے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے. کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت تھکن ہو رہی ہے مجھے, وہ جو ناشتہ ہم لے کے چلے تھے اپنے ساتھ, اے یوشع مجھے وہ ناشتہ دینا, مجھے وہ مچھلی دینا تاکہ ہم مچھلی کھا سکیں. حضرت یوشع نے کہا کہ اے موسیٰ وہ مچھلی تو وہاں پر دریا پہ واقع ہوا تھا, میں نے آپ کو بتایا نہیں, اور مچھلی تو چلی گئی. فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ تو وہی جگہ تھی, یہ واقعہ تو وہی ہے, اس کا مطلب وہ جو شخص تھا وہی, اسی کے پاس خدا نے مجھے بھیجا تھا. فوراً اب جو ہے اسی رستے سے واپس آتے ہیں حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کے پاس یہ جو لیٹا ہوا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بیدار کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں السلام علیکم یا عالم, اے عالم تم پر میرا سلام. اچھا, یہ واقعہ سورہ کہف میں آیت نمبر 60 سے لے کے آگے موجود ہے. یہ پورا واقعہ خدا نے قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے, تو اہل علم کو وہ واقعہ پڑھ کر قرآن سے بھی بڑا مزہ آئے گا. اچھا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا السلام علیکم یا عالم, اے عالم آپ پر میرا سلام. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے عالم بنی اسرائیل آپ پر میرا سلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عالم میں چاہتا ہی ہوں, خدا نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کے علم سے کچھ حاصل کر سکوں, جو علم خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے مل جائے. حضرت خضر علیہ السلام پہچان چکے ہیں, روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جان چکے ہیں کہ یہ خدا کے وہ نبی ہیں کہ جن سے حضرت موسیٰ خدا نے بات کی ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے, تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ, جب تم میرے ساتھ چلو گے تو جو کام میں کروں گا اس پہ صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے اولو العزم پیغمبر ہیں, شریعت ملی ہے, لیکن خدا کا حکم ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھیں, ان کے ساری عاجزی دیکھیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی کیا ہو گیا, میں شریعت صاحب شریعت نبی ہوں, میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں, آپ کے سامنے کوئی ہلکا بندہ نہیں آ رہا ہے, اتنا ہیوی بندہ ہے. نہیں, اے حضرت خضر انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کہوں. وعدہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھو تم میرے ساتھ چل تو رہے ہو, لیکن وعدہ کرو کہ جب تک میں تم سے نہ کہوں تم نہ مجھ سے سوال کرو گے نہ مجھ سے بات کرو گے, صرف مجھے دیکھو گے میرے ساتھ چلو گے. حضرت موسیٰ نے کہا بس رو چشم حاضر, چلیں بھائی ساتھ چلتے ہیں. اب چلے, دریا تھا سامنے, حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلیں, اور اب جیسی دریا پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی ہے جو بالکل تیار کھڑی ہے اور نکل ہی رہی ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر کو دیکھا انہوں نے, اور دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یار چلو یہ لوگ نیک لوگ ہیں, بغیر اجرت لیے صرف ظاہری حلیہ دیکھ کے کہ یہ نیک لوگ لگتے ہیں, ان سے کہا کہ آپ آ جائیں کشتی میں. حضرت خضر کا میں نے حال بتا دیا کہ چادر ایسی ہے کہ اگر سر ڈھانپو تو پیر کھل جائیں, پیر ڈھانپو تو سر کھل جائیں. حضرت موسیٰ کا حال آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ اون کا لباس پہنتے تھے, بہت موٹا لباس پہنتے تھے, بہت غربت والا لباس پہنتے تھے, کوئی بہت اچھے حلیے میں نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو کشتی والے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے کرایہ بھی نہیں لینا, ان سے اجرت بھی نہیں لینی, اور ان کو کشتی میں بٹھا لیا. کشتی بالکل بیچ دریا میں پہنچی ہے, اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے کونے میں آئے اور کونے میں آ کے کشتی میں سوراخ کیا. نہ صرف یہ کہ کشتی میں سوراخ کیا بلکہ کوئی دیکھ نہ لے, کیچڑ ویچڑ سے اور کپڑے وپڑے ڈال کے اس سوراخ کو بند کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت ہی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کو کہا تھا حضرت خضر نے کہ کہنا کچھ نہیں, لیکن سب بھول گئے, یا جو بات وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ چھوڑ کے انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ اے خضر کشتی کے اندر سوراخ کر دیا اس لیے تاکہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو جائیں, ڈوب جائیں سب کے سب. کشتی کے اندر سوراخ کا مطلب نہ آپ بچیں گے, نہ میں بچوں گا, نہ باقی کوئی بچے گا.
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اچھا اب واپس, اے خضر میں شریعت صاحب شریعت نبی ہوں, میرے پاس علم ہے, خدا نے مجھے حکم عطا کیا ہے, مجھے پتہ ہے توریت میں یہ لکھا ہوا ہے, کچھ نہیں. خدا نے کہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جا کے علم حاصل کرنا ہے. خاموشی کے ساتھ اب واپس صبر سے کہتے ہیں اے خضر غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, میرے ساتھ اتنی سختی سے پیش نہ آئے, اب نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام آگے چلے, دریا کراس ہو گیا, اور اب ایک جگہ دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ لڑکے ہیں جو کھیل رہے ہیں. اس میں ایک لڑکا ہے بہت خوبصورت, بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس نے موتی اپنے کانوں میں گوشوارے کے طور پہ پہنے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. ان سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت خضر علیہ السلام کچھ دیر تک اس کو دیکھتے رہے, اور پھر روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا, پیروں سے پکڑا اور اس کا سر الگ کر دیا. ایک جوان کو ایسے ہی, جس کو کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا سر اس کے بدن سے کھینچ کر الگ کر دیا, قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ کے آئے تھے کہ میں اب نہیں کہوں گا, لیکن فوراً کہنے لگے کہ آپ نے بغیر کسی عذر کے ایک غلام کو, ایک جوان کو آپ نے قتل کر دیا. یہ تو آپ نے ایسا کام کیا جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے, یہ تو ایسا کام ہے جس کے اوپر جس کو منع کیا گیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا اب میں نہیں کروں گا, اگر اب میں کوئی بات کروں تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیے گا, آپ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے, آپ مجھ سے دور ہو جائیے گا, کیونکہ 2 مرتبہ ہو گیا, تیسری مرتبہ آپ نہیں ہوگا. اب خود حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ اب اگر آپ میں بات کروں تو الگ کر دینا, تو بات ختم ہو گئی. اچھا آگے بڑھے تو اب ایک قریے میں داخل ہوتے ہیں, ایک علاقے میں داخل ہوتے ہیں, اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام بھوکے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آواز لگائی, اے اہل علاقہ ہم بھوکے ہیں, مہمان ہیں, کوئی کھانا ہمیں کھلا سکتا ہے؟ کوئی باہر نہیں آیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے پاس جا کے بیٹھے. دیوار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک دیوار ہے, جو دیوار ٹوٹنے والی ہے, تھوڑی سی جھک گئی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مطلب کچھ دنوں میں کوئی ہوا تیز چلے گی اور یہ دیوار گر جائے گی. بھائی اہل علاقہ کی دیوار ہے, اگر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ اسی دیوار کو واپس بنوا لیں گے. اگر ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے بنوانی ہے تو اس کے پیسے دے دیتے, مزدوری لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے, یہ نہیں کہا کہ بھائی علاقے والوں دیکھو تمہاری دیوار ٹوٹ رہی ہے, میں اس کے پیسے, میں یہ دیوار بنا دوں گا, اس کی مجھے پیسے دے دو, کھانا کھلا دو. خود نے کھانا نہیں کھایا ہوا, کھڑے ہوئے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا, ہے دیوار حکم خدا سے سیدھی ہو جا. حکم دیا, دیوار سیدھی ہو گئی. اب حضرت خضر نے کہا تھا کہ نہ کوئی سوال کرو گے نہ کوئی بات کرو گے. انہوں نے سوال نہیں کیا, لیکن ایسی بات کی, کہتے ہیں اے خضر اگر اس کی اجرت دے لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب کوئی سوال نہیں تھا, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بولا ھذا فراقی بینی و بینک, اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اس لیے کہ تم نے بولا تھا خود ہی کہ اب اگر کوئی بات کروں تو ہٹا دینا, تو اب تو معاملہ ختم ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ پہلا کام میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک کشتی جو تھی جس میں سوراخ میں نے کیا, وہ کشتی مسکینوں کی تھی, کچھ غریب لوگ تھے جن کی کشتی تھی, اور میرے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا, اور وہ ظالم بادشاہ تھا. وہ کر یہ رہا تھا کہ جس کی بھی اچھی کشتی ہوتی تھی اس کشتی کے اوپر قبضہ کر رہا تھا. میں نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا اور کپڑے سے ہی بند کر دیا, اس لیے تاکہ اب یہ کشتی میں کوئی ڈوبے گا نہیں, لیکن اس کشتی کے سوراخ کو دیکھ کے بادشاہ اس کشتی کو دیکھ کے اس کشتی پہ اوپر قبضہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کشتی میں عیب آ گیا, تو یہ اپنے مالکوں کے پاس رہ جائے گی. ٹھیک, وہ جوان کو قتل کر دیا تھا. وہ جوان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ابھی نوجوان تھے, یعنی بالکل جوانی کی عمر میں آنے والا تھا, اور یہ تھا کافر, یہ خدا کا اقرار نہیں کرتا تھا, جبکہ اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے, خدا کا اقرار کرتے تھے, خدا پر ایمان رکھتے تھے. اور مجھے پتا ہے کہ اگر خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کی محبت میں اس کے والدین بھی کافر ہو جائیں گے اور بدبخت ہو جائیں گے. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو قتل کرو, اس کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی دوں گا,
اور اس بیٹی سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے. اس بیٹی کی نسل سے بنی اسرائیل کے اندر 70 پیغمبر آئے, روایتیں کہتی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے دونوں باتیں بتا دی اور پھر کہا کہ دیکھو وہ جو جدار کی بات تھی نا, جو دیوار کی بات تھی, اس دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دیوار جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے بابا جو ہے وہ نیک انسان تھے. خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کے بابا کا جو خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہوا ہے, اگر یہ دیوار گر گئی تو وہ خزانہ دکھ جائے گا. اور علاقے والے تو ایسے ہیں کہ باہر والوں کا مہمانوں کو صرف کھانا نہیں کھلا سکتے, وہ یہ خزانہ تو فوراً لوٹ لیں گے. تو خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ دیوار صحیح ہو جائے تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو ان بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارا سامان کہاں دفن ہے, وہ اس دیوار کو توڑ کے اس کے نیچے سے سامان نکال لیں گے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ مکمل ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگتا تھا کہ توریت میں ہر بات کا علم موجود ہے اور اگر مجھ پر توریت آ گئی تو اب میرے پاس سارا علم ہے, لیکن اس کے باوجود خدا نے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت خضر کی مثال بیان کی کہ بھائی توریت کے بعد بھی علم کی ضرورت ہے. اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس کچھ ایسا علم تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا, اسی طرح اس امت کے پاس بھی قرآن ہونے کے باوجود بھی ہماری ضرورت ہے. ائمہ اہل بیت امام علی علیہ السلام اور باقی ائمہ, ان کے پاس وہ علم ہے کہ جس کو امت کی ضرورت ہے. اگر ہم اہل بیت موجود ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن ہمارے لیے کافی ہے, تو قرآن کافی نہیں ہے. قرآن اگر کافی ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت بھی کافی ہوتی, لیکن حضرت خضر جس طرح نے حضرت موسیٰ کو دکھایا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے, اسی طرح ہمارے پاس علم زیادہ ہے. اور اگر حضرت موسیٰ صبر نہ کرتے تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 70 ایسی چیزیں دکھاتے, 70 ایسی چیزیں دکھاتے, اور 3 میں برداشت نہیں کر سکے. اب 70 میں کیا ہوتا. اور پھر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں ان دونوں کی جگہ پہ ہوتا, میں ان دونوں کے ساتھ ہوتا, تو خدا کی قسم میں ایسی چیزیں دکھاتا کہ حضرت موسیٰ کے حضرت خضر بھی حیران ہو جاتے. اچھا, اب ایک واقعہ ہے, امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام مسجد میں موجود ہیں. کے لیے اجازت دیں میں سوال کر لوں, کہانی میں تھوڑی سی مداخلت. بلکہ اس سوال جو آپ نے سوال کیا نا, اس کا جواب شاید میں دینے والا تھا, اس لیے آپ دے دیں بہتر ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کو اولو الامر کہا گیا ہے قرآن میں, کہ جس پہ آج بھی سورہ قدر کے حوالے سے کہ روح القدس اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پروردگار کے تمام امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں, اور وہ شخصیت یقیناً کوئی اور نہیں ہے, ہمارے آخری امام صاحب الزمان امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں. ہمارا آج کے دن کا آخری سوال یہ ہے کہ روایت کے مطابق غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ روایت کے مطابق غیبت امام علیہ السلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ چلیے جی مشتبہ, اب آپ اپنی کہانی سنائیے اور یقیناً اس پچھلے سوال کا جواب زیادہ بہتر کانٹیکس کے ساتھ دیں. ضرور. اچھا, کانٹیکس تو نہیں, بہرحال میں امام علی علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور میں ان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوگا. اب کیسے جناب خضر کا واقعہ ہے یہ بھی آپ کو کچھ دیر میں پتہ چلے گا. روایت کہتی ہے کہ امام علی علیہ السلام مسجد میں موجود ہیں اور سارے اصحاب امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور امام حسن علیہ السلام بھی امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں. ابھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک شخص آتا ہے باہر سے. اچھا, جس طرح آج کل ہے نا, اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی بندہ آتا ہے آپ کو نہیں پتہ یہ کراچی کا ہے یا باہر کا ہے, صحیح, اس لیے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, کسی کو سارے بندوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے میں جو شہر ہوتے تھے وہ اتنے بڑے شہر نہیں ہوا کرتے تھے, بہت کم تعداد ہوتی تھی لوگوں کی, تو لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اور اوپر سے پھر اس طرح بھی نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا شہر ہے, الگ الگ نسل کے الگ الگ رنگ کے لوگ موجود ہیں. بھائی سارے کے سارے کوفی ہیں تو وہ کوفیوں کا ایک الگ انداز ہے, اگر کوئی باہر سے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ باہر کا ہے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ مسجد میں ایک شخص آیا, بہت خوبصورت ہے, اور اس نے آ کے امام کو سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام. امام نے اس کو جواب دیا. روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوفے کا تو نہیں ہے, کوفے سے باہر کا کوئی بندہ ہے.
اچھا، اب اس نے سوال کیا امام سے کہ امام سے کہنے لگا کہ یا علی میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جنہوں نے بھی آپ کی جگہ پر خلافت پر کسی اور کو بٹھا دیا، رسول خدا کی کرسی پر رسول خدا کی جانشینی کسی اور کو دے دی، اس نے غلط کیا، اگر آپ نے میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ امام نے فرمایا جو چاہے پوچھو، بھائی ہمارے امام ہیں، ان کو کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں کہ جو امام کے پاس نہ ہو کہ جس سے امام خوف زدہ ہوں کہ بھائی وہ یہ سوال نہ کر لے۔ امام نے کہا جو چاہے پوچھو۔ کہنے لگا یا علی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب امام کے پاس ہی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو ہم نہ روح دکھتی ہے، اوپر سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ چلیں جب قیامت ہوگی تو روح اوپر چلی جائے گی، ابھی ہمارے بدن میں اتنا پتہ ہے، لیکن جب سوتے ہیں تب روح کہاں ہوتی ہے یہ تو نہیں پتہ۔ کہنے لگا دوسرا سوال یا علی آپ سے یہ ہے کہ انسان کچھ بھول جاتا ہے اور بھولنے کے بعد وہی چیز اس کو کچھ دیر بعد یاد بھی آ جاتی ہے، تو یہ انسان بھولتا کیوں ہے اور یاد کیوں آتی ہے؟ اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اچھا چلیں تیسرا سوال جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ میں کچھ سوالات جو ہے وہ الگ رکھ دوں گا، تو بچوں آپ کے لیے سوال نہیں ہے، اگر کوئی بڑا یہ کہانی سننا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے تو عیون اخبار الرضا پہلی جلد حدیث نمبر 35 آپ تیسرا سوال بھی پڑھ سکتے ہو، تیسرا جواب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں 2 سوال اور 2 جواب بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال جیسے ہی اب یہ تینوں سوالات یہ شخص نے کر لیے تو امام علیہ السلام نے، اب مشکل سوالات ہیں لیکن مشکل ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے کسی سے علم حاصل کیا ہو۔ امام نے کہا کہ اے امام حسن علیہ السلام، اے ابو محمد آپ جواب دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص جو تیرا پہلا سوال ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں ہوتی ہے، تو سن، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل کے اس کے آسمان اور اس کے بدن کے بیچ میں ہوتی ہے، اور 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ انسان واپس بیدار ہونا چاہتا ہے تو بیدار ہونے کے لیے جیسے ہی وہ اپنے بدن کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے تو خدا سے وہ روح سوال کرتی ہے، اگر خدا اجازت دے تو وہ روح واپس اس کے بدن میں چلی جاتی ہے، اور اگر خدا اجازت نہ دے تو وہ تو چلے گا اوپر۔ پہلا سوال ہو گیا مکمل۔ دوسرا سوال، انسان بھولتا کیوں ہے اور یاد کیوں آتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ سن، انسان کا دل جو ہے وہ ایک برتن کے اندر ہے، ایک ظرف کے اندر ہے، ایک کنٹینر میں ہے، اور اس کنٹینر کے اوپر ایک پردہ ہے، اس پردے کے اوپر وہ پردہ اگر انسان کے اس کنٹینر پہ ہو تو اس کے دل میں روشنی نہیں جاتی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہم پر کامل درود بھیجتا ہے، یعنی مکمل درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب وہ مکمل درود بھیجتا ہے تو خدا اس پردے کو ہٹاتا ہے اور اس کے دل میں نور داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ یاد آ جاتا ہے، اور اگر وہ درود نہ بھیجے تو وہ پردہ لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دیا، پھر امام نے تیسرے سوال کا جواب دیا جو حدیث نمبر 35 میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، جب تینوں سوالات کا جواب دے دیا تو اب یہ جو شخص تھا یہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور خدا کے افضل البشر ہیں، سب سے بہترین بشر وہی ہیں، سب سے افضل بشر وہی ہیں، اور وہی آخری نبی ہیں، وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں، اور اس کے بعد گواہی دیتا ہوں کہ یا علی آپ ان کے سچے وصی ہیں، اس کے بعد گواہی دیتا ہوں کہ یا حسن، اے حسن آپ ان امام علی علیہ السلام کے بعد خدا کے نمائندے ہوں گے زمین پر۔ اور اس کے بعد اس شخص نے 12 اماموں کے نام لیے، امام حسین علیہ السلام، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی آخر صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کے نام لیے، اور سب سے کہا کہ ان سب کے بارے میں الگ الگ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ امام برحق ہیں۔ جب ساری گواہیاں دے دی تو اب یہ شخص کھڑا ہوا اور مسجد سے باہر چلا۔ امام حسن علیہ السلام کو امام علی نے کہا کہ
اے بیٹا حسن ذرا جاؤ جا کے دیکھو مسجد کے باہر ہی کہاں جاتے ہیں. اب امام حسن علیہ السلام اس کے پیچھے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جب میں مسجد سے باہر گیا ہوں یہ شخص مسجد سے باہر ضرور نکلے لیکن اس کے بعد کہاں گئے نہیں پتا, ان کو کیا ہوا نہیں پتا, یہ سب بالکل نظروں سے اچھلا ہوا ہے. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا اے حسن کیا آپ نہیں جانے, آپ پہچان نہیں سکے کہ یہ کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام کیسے نہیں پہچان سکے, لیکن امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر اور ان کے وسیع زیادہ بہتر جانتے ہیں, یعنی میں بھی جانتا ہوں گا لیکن آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ ادب کا تقاضا ہے. جیسے امام نے کہا کہ آپ بہتر جانتے, امام علی نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو آپ سے سوالات کرنے آئے تھے. یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم انہیں بھی حیران کر دیتے, اور ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو خدا نے علم ہمیں دیا ہے. بچوں آج شب قدر کی رات آنے والی ہے, اور شب قدر ابھی میسم بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر شب قدر کی رات امام زمانہ سے مخصوص ہے, اس لیے مخصوص ہے کہ فرشتے اور روح الامین اس رات امام زمانہ اولو الامر پر نازل ہوتے ہیں. دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو. اس شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اعمال کریں ان میں, خاص طور پر دعا کریں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت